اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، یہ کامیابی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں جو اسکولوں میں ہیں، کالجز میں ہیں، وہ بھی کامیابی پانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں گے کہ وہ اگر کسی بھی کلاس کا بچہ ہے تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ میں فرسٹ آنا چاہتا ہوں، میں اپنی کلاس میں پوزیشن لینا چاہتا ہوں، میں اپنے امتحان میں کامیابی پانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے وہ تگدو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی مزدور سے بات کریں گے، وہ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کاروباری شخصیت سے بات کریں گے، وہ اپنے کاروبار کو عروج پر دیکھنا چاہتا۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی سے بھی بات کریں، زندگی کے ہر مرحلے پر اور زندگی کے ہر شعبے میں اگر آپ کسی امپلائی کی بات کریں گے، کوئی وہیں پر کہیں پر کوئی جاب کرتا ہے، تو اس کی بھی دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ تمنا اور یہ آرزو ہے کہ میں اپنی اس جاب میں اور زیادہ آگے بڑھوں اور زیادہ ترقی کے زینے طے کرتا چلا جاؤں۔ اور یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے جذبات ہم اپنے اندر رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ بطور انسان جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے، ضروری ہے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جائے، ضروری ہے کہ اپنی منزل کو، اپنے ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھا جائے کہ چونکہ میں نے اس کو پانا ہے، سو اس کو پانے کے لیے کسی اپنی منزل کو، اپنے گول کو، اپنے مقصد کو پانے کے لیے ضرور ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے، اس پر فوکس کیا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم ایماندار بھی ہیں، اور ایماندار ہونے کے ناطے سے ہم نے نہ صرف محنت کرنی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم نے اپنے خدا کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اس شعبے میں، اس معاملے میں، اور اگر میں اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہوں، چاہے امتحان میں کامیابی ہے، کاروبار میں کامیابی ہے، جاب میں کامیابی ہے، روپے پیسے کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، کلیسیائی معاملہ، کوئی بھی معاملہ، اگر میں کامیابی پانا چاہتا ہوں تو میرا ضرور ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کر آؤں کہ اس معاملے میں میرا خدا کیسے میری رہنمائی کرتا۔ یہ بات یاد رکھیں، خدا اپنے لوگوں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا، خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کامیاب ہوں، خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ زندگی میں آگے بڑھیں، خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جس حالت میں وہ ہیں اس حالت میں نہ رہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی میں نہ صرف جسمانی اعتبار سے، خاص طور پر روحانی اعتبار سے وہ آگے 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 مزید آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور اس معاملے میں خدا نے اپنا پاک کلام ہمیں دیا تاکہ ہم اس پر غور کریں، تاکہ اس کو پڑھیں اور پھر یہ سیکھیں کہ اس معاملے میں میرا خدا کیسے میری رہنمائی کرتا۔ اور اسی بات کو سامنے رکھ کر یقیناً میں اور آپ بھی اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آج خدا ہماری رہنمائی کرنے جا رہا ہے۔ آج خدا کا پاک کلام اس معاملے میں ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بننے جا رہا ہے، اور اس کے لیے کتاب مقدس کا ایک بڑا مشہور کردار آج ہمارے سامنے ہے، اور کردار ہے مقدس داؤد، اسرائیلی تاریخ کا کامیاب ترین بادشاہ، اور ایک ایسا بادشاہ یقیناً جس کی کامیابی پر اس وقت بھی اور آج بھی لوگ رش کرتے، آج بھی لوگ
اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا پسند کرتے. اور یہی سوچ کر کہ جیسے مقدس داؤد اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹتا رہا، جیسے مقدس داؤد اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہا، ہمارا یہ بیٹا جس کا نام ہم داؤد رکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں اسی طرح کامیابیوں کے زینے چڑھتا چلا جائے. ایسے ہے جی. ہمارے ہمیں بہت سے بچے ہیں جن کے نام داؤد ہیں. کوئی داؤد ہے جی یہاں پر بیٹھا ہوا؟ داؤد نام کا جی یہ داؤد صاحب بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ اور داؤد بھی ہیں جی. کوئی اور داؤد بھی آیا جی؟ جی ہیں ویسے کافی. ایک تو داؤد ہے، داؤد اسلم ہے. اور کتنے داؤد ہیں؟ داؤد روبن بھی ہے اور داؤد اکرم بھی ہے جی. کوئی اور بھی ہوگا کوئی نہ کوئی یقین. بہت سے بچے. ہم کیوں داؤد صاحب اگر آپ سے پوچھا جائے، بھائی اسلم صاحب ہیں، چلے اگر ہم وہ ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ نے کیا سوچ کر اپنے بچے کا، آپ کو بیٹا پتا ہے کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ داؤد نام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے جی؟ اور کوئی جانتا ہے داؤد کے نام کا مطلب؟ داؤد نام کا مطلب کیا ہے؟ داؤد کے نام کا مطلب ہے محبوب. داؤد کے نام کا مطلب ہے پیارا. اور داؤد نام کا مطلب ہے جس سے محبت رکھی جائے، جو واقعی آپ کا محبوب بنے. اور محبوب بننے کے لیے یہ بات یاد رکھیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ جس کردار کی بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں اسے کتاب مقدس میں ایک ایسا درجہ حاصل جو کسی بھی ایماندار کے لیے ایک مشعل راہ ہو سکتا. اور وہ یہ ہے کہ داؤد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو خدا کے دل کے جی خدا کے دل کے مطابق. اور یہ ایسے نہیں ہو گیا، اس کے نام کا تو یہ مطلب ہے، لیکن وہ خدا کے دل کے مطابق ایسے نہیں بن گیا. اور پھر کتاب مقدس میں اتنا مشہور کردار، تقریباً 1000 سے زائد مرتبہ آپ کو اس کا ذکر کتاب مقدس میں ملتا. انتہائی مشہور کردار ہے. اور آج اس کی زندگی میں سے ایک سبق ہم اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے سیکھنے کی کوشش کریں گے. جب اسے بادشاہ بنایا گیا، ابھی ہم نے یہ حوالہ بھی پڑھا، اسے بادشاہ بنایا گیا. اور جب وہ بادشاہ بنا ہے، ایک مخالف قوم جس کا ذکر ابھی فلسطی، جو اس کے مخالف، انہوں نے ایک وادی میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیرے ڈال لیے، رفائیم کی وادی. اب جب وہاں پر ڈیرے ڈالے گئے ہیں، اس نے کام کیا. اس نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند کیا میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ابھی آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہے، آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ جب وہ رفائیم کی وادی میں پھیل گئے تب داؤد نے خداوند سے پوچھا 19ویں آیت میں، کیا میں فلسطینیوں کے مقابلے کو جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ اس نے خداوند سے دریافت کیا، پوچھا ہے خداوند سے کہ کیا میں ان کے مقابلے. خداوند نے کہا کہ تو ان کا مقابلہ کر، میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. یہ گیا ہے، مقابلہ کیا، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور یہ کامیاب لوٹا. لیکن کچھ عرصے کے بعد، یہ بھی یہ چند مہینوں کی بات ہے، دوبارہ سے اسی وادی میں اسی قوم فلسطینیوں نے رفائیم کی وادی میں ایک بار پھر ڈیرے ڈال لیے. جب آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ نے بھی پاک کلام کو پڑھا ہے، اور فلسطی پھر چڑھ آئے اور رفائیم کی وادی میں پھیل گئے. یہ 22ویں آیت ہے.
اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا تو چڑھائی نہ کر. اور یہی بات آج میرے اور آپ کے سامنے، وہی وادی رفائیم کی وادی، مخالفین بھی وہی. پہلی بار پوچھا گیا خداوند سے، خداوند نے کہا کہ جا حملہ کر، میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. پھر وہی وادی، پھر وہی قوم، مقابلے پر بھی وہی داؤد. اس نے پھر خداوند سے پوچھا، خداوند نے کہا کہ اس بار چڑھائی نہ کر. اب یہ جو اس کا خداوند سے پوچھنا، داؤد نے خداوند سے پوچھا، یہ وہ بات ہے جو آج میرے اور آپ کے لیے، یہ وہ بات ہے جو آج ہمارے قدموں کے لیے چراغ بننے جا رہی ہے. یہ وہ بات ہے جو آج خدا کے پاک کلام میں سے میرے اور آپ کے سامنے ہے. ہم بھی زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں، کامرانیاں چاہتے ہیں، بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، لیکن کیا کبھی زندگی میں کبھی ہم نے اپنے خداوند سے دریافت کیا ہے، اپنے خداوند سے پوچھا ہے کہ خداوند میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں اس معاملے میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں؟ اگر دیکھا جائے تو ایک بار خدا سے پوچھ لیا تھا، یہ کافی تھا. جی کیا خیال ہے؟ وادی بھی وہی ہے، وہی رفائیم کی وادی، مخالف بھی وہی قوم ہے، مقابلہ کرنے والا بھی وہی داؤد ہے. پہلی بار خدا سے پوچھا، خدا نے کہا حملہ کر دے، چڑھائی کر دے. اب یہ سوچتا داؤد کہ پہلی بار بھی وہی وادی تھی، وہی میدان جنگ ہے، وہی قوم ہے. اگر چند مہینے پہلے میرے خدا نے مجھے کامیاب کر دیا تو اب پھر جیسے پہلے خدا نے کہا تھا ویسے پھر میں چڑھائی کر دیتا ہوں. لیکن اس کی زندگی کا یہ پہلو اس نے دوبارہ خداوند سے دریافت کیا ہے. دوبارہ یہ اپنے خداوند کی حضوری میں جھکا، اپنے خداوند کے سامنے دوبارہ درخواست رکھی ہے کہ خداوند ایک بار پھر وہی فلسطی جو تیرے لوگوں کے خلاف، وہی تیری قوم کے دشمن، ایک بار پھر اسی رفائیم کی وادی میں ایک بار پھر تیرے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تیرے لوگوں کو شکست دینے کے لیے ایک بار پھر نئے زور کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں. خداوند اب بتا میں کیا کروں، میرے لیے خداوند کیا حکم ہے؟ یقیناً تو لشکروں کا خدا ہے، تو قادر مطلق خدا ہے. دوبارہ اس نے وہی درخواست اپنے خداوند کے سامنے رکھی، اور پاک کلام میں لکھا ہے، چونکہ اب یہاں پر طریقہ کار تو درج نہیں ہے، اس نے کس طریقے کے ساتھ یقیناً یہ اپنے خداوند کے سامنے جھکا ہے، یقیناً اپنے خدا سے یہ دعا کی ہے کہ اے خداوند تو پہلے بھی میرے ساتھ رہا ہے، تیرے وعدے میری زندگی میں پہلے بھی پورے ہوتے رہے ہیں، پہلے ہی تو نے مجھے کامیابی دی ہے، اور ایک بار پھر میں تیرے سامنے آ گیا ہوں. خداوند دیکھ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میرا لشکر کچھ ہے، تو لشکروں کا خدا ہے. ایک بار پھر میری رہنمائی کر، اور میری رہنمائی کر کہ اب میں مقابلے کو جاؤں یا نہ جاؤں. پہلے خدا نے کہا تھا کہ تو چڑھائی کر، اور ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، اب خدا نے کہا چڑھائی نہ کر. حالانکہ دیکھا جائے تو خدا نے کیوں کہا کہ نہ چڑھائی کر؟ قوم بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے. اگر پہلے کی طرح حملہ کرتا داؤد، فتح ملنی چاہیے تھی، لیکن خدا نے کہا کہ اس بار تو چڑھائی نہ کر. اس بار خدا نے طریقہ کار بدل دیا. پہلے خدا نے کہا تھا کہ چڑھائی کر، اب خدا نے کہا، جب آپ اس بات کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تو چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر. اور جب توت کے درختوں کی پھونگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز دے تو کیا ہو جانا؟ کیا ہو جانا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا.
खुदा ने एक इशारा दे दिया कि जब तू तूत के दरख्तों में से उनके पत्तों के हिलने की आवाज, ना वहां पर कोई हवा हो, ना कोई ऐसा माहौल हो, ना आंधी हो, लेकिन तुझे ये पता चले कि ये जो पत्ते हिलजुल कर रहे हैं, ये जो किसी के चलने की आवाज है, तो समझ जाना कि तेरा कादर मुतलक खुदा जिसके सामने तू झुका है, तेरे आगे आगे तेरे दुश्मन को मारने के लिए तेरे आगे चला गया है। और जब तू हमला करेगा, महसूस यही होगा कि दाऊद ने मारा है, लेकिन मैं तेरे हाथ को इस्तेमाल करूंगा, तेरी फौज को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन दरअसल तेरे दुश्मन का मुकाबला मैं खुद करूंगा। वादी वही, दुश्मन वही, खुदा ने प्लान बदल दिया है, खुदा ने तरीकेकार बदल दिया है। और मुमकिन है, ये बात याद रखें, जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बहुत से लोगों के इंटरव्यूज आप देखते हैं, कई बार होता क्या है कि जब दो दुश्मन आपस में मुकाबला कोई किसी भी किस्म का हो सकता है, अब उनको पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है ना, ये कहाँ पर कमज़ोर है, इसकी कमज़ोरी क्या है। जब आप उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह अभी कल परसों की बात है, एक क्रिकेट मैच की बात हो रही थी, तो वहाँ पर जो एक बड़ा सिलेक्टर था ना टीम का, वो कह रहा था कि जी इस तरह के पिच बनाए जा चुके, हम मजबूत हैं स्पिन के मामले में, जो मुखालिफ हैं वो कमज़ोर हैं, वो स्पिन बॉलिंग को इतना अच्छा नहीं समझते, सो हमें ऐसी पिच बनानी चाहिए जिसके ऊपर जो स्पिन बॉलिंग है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो, ताकि हम दुश्मन को मार कर लें। सो ये स्ट्रेटजीज होती हैं। देखिए, अगर पहले जिस तरह से दाऊद ने हमला किया, अब फिलिस्तीनियों को पता था कि दाऊद की ये पावर है, अगर हम दोबारा से उसी तौर से उसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने पहले अपनी उस कमजोरी पर गलबा पाया कि अगर इस बार जो दाऊद है, अगर इस तरह उसने जिस तरह पहले हमला किया था, अगर उसी तरह हमला करेगा तो हम इस तरह उसका मुकाबला करेंगे। अब दाऊद को तो पता नहीं था कि दुश्मन किस तैयारी के साथ आया है, लेकिन जब उसने खुदाम से दरियाफ्त किया तो खुदा ने उसे बताया कि अब तरीकेकार पहले वाला नहीं है, अब जो तरीका मैं तुझे बताता हूं। और देखे, पहली बार भी कामयाबी खुदा की तरफ से मिली है, लेकिन दूसरी बार खुदा ने यह सबूत दिया कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। पहले भी मैं तेरे आगे आगे चला था, लेकिन इस बार मैं सबूत दूंगा। जब तूत के दरख्तों में से तुझे ये आवाज आए कि कोई मेरे आगे आगे चल रहा है, तो जान जाना तेरा खुदा जिससे तूने दुआ की, जिसके सामने तूने अपना दिल उंडेला, जिसके सामने तूने अपनी झोली फैलाई, वो खुदा तेरे आगे आगे चल रहा। इसके लिए एक गीत भी बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, तेरे अगे अगे चलेगा, सुना जी वो गीत, ओ नाल खड़ेगा, हुन तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुन तेरियां। कौन? इसीलिए इसे लश्करों का खुदा कहा जाता। लेकिन जो अहम बात है, कामयाबी तो खुदा ने दी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक नमूना कि उसने खुदावंद से पूछा। और ये पूछना, वैसे तो ये जो पूछना का लफ्ज़ है, ये आम हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बकसरत इस्तेमाल करते हैं। हम किसी से कोई बात पूछते हैं, ये पूछना महज पूछना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फ़ैसला कर लेते हैं, कोई फ़ैसला हम कर लेते हैं और हम फिर भाइयों से बात करते हैं, बहनों से बात करते हैं, अजीज़ व अकारब से बात करते हैं, दोस्त अहबाब से बात करते हैं। भी उन्होंने भी पुछ लईए बातें, ये ना आखन कि सानू तो किसी पुछिए ही नहीं, जिन्होंने पंजाबी च गोंगलवां तो मिट्टी झाड़ ली थी, तो करते वो ही जो फैसला असां वो जिन्हों तो पुछया जाता उन्होंने भी पता होंदा जे। असीं आने असीं बड़े सियाणे हैं भी गोंगलों तो मिट्टी झाड़ लईए, तो जिन्होंने असीं पुछने उन्होंने पता ही होंदा है कि इन्हां फैसला तो दोवां जियां रल के अंदर खाते कर लिया है, हुण एवें गोंगलों तो मिट्टी पे झाड़ दें। वो कहते भाई जी जिमें तुसीं करोगे असीं की हाँ तुहाडे। ऐसे ही होता है जी, ऐसा होता है जी। ये वो पूछना नहीं है, ये वो पूछना, ये तो सरसरी सी बात है, ये तो आरजी सी बात है, ये तो बड़ी मामूली सी बात है।
لیکن یہاں پر داؤد نے، یاد رکھیں، کوئی گنگلما تو مٹی نہیں چاڑی، اس نے کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی کہ چلے میں نے مقابلہ تو کرنا ہے، میرے فوجی بھی بڑے ہیں، میرے پاس تلواریں بھی، کمانیں بھی، اور میرے پاس ڈھالیں بھی ہیں، میری فوج ایک تجربہ کار فوج ہے، اور میں خود بھی ایک جنگی مرد ہوں، میں ان کا مقابلہ کروں گا، لیکن چلو فارمیلٹی پوری کر لینی، خدا تو نہیں پوچھ لینی۔ اس نے فارمیلٹی پوری نہیں کی، اور اس پوچھنے کے لفظ کے اصل مطلب میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دریافت کرنا۔ جب آپ اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے انکوائر، جس کا مطلب ہے تفتیش کرنا۔ اور تفتیش کرنا آپ کو یہ پتا ہے کہ پولیس کے محکمے میں ایک بڑی اہم بات ہے، تفتیش کرنا۔ تفتیشی آفیسر ہوتے ہیں جو کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن، اس کا ایک ترجمہ انویسٹیگیشن بھی ہوتا ہے، پوری تفتیش۔ جس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بال کی کھال اتارنا، یہ محاورہ سنا جی آپ نے؟ کس نے سنا یہ محاورہ؟ بال کی کھال اتارنا، حالانکہ بال ہوتے کھال کیڑی ہوندی جی، لیکن یہ محاورہ ہے کہ ایک ایک بات کے لیے آپ جب اس کو باریک بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے، یا اس کو سیکھنے کی کوشش، یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے، یہ اصل متن میں پوچھنے کا لفظ محض پوچھنا نہیں ہے، محض فارمیلٹی پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ پوری تحقیق اور پوری تفتیش کرنا۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ ہے جس طرح لوگ نجومی سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ نجومیوں کے سامنے اپنا ہاتھ ایسے، ذرا دسیا جے ساڑی ہاتھ دیاں لکیراں کی آندیاں۔ انسانوں نے کیا بتانا ہے آپ کو؟ انسان کیا بتائے گا اس کے بارے میں جس کا اپنا علم ناقص ہے؟ لیکن یہ افسوس، سخت افسوس کہ آج دنیا کے لوگ اسی چکروں میں، انسانوں کے چکروں میں پڑھ کر وہ اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ہم مشورہ کرتے ہیں انسانوں سے، ہم معلوم کرتے ہیں انسانوں سے کہ ہم یہ کریں یا نہ، ٹھیک ہے، اچھے جو مشاورت ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اور اکثر دھوکہ ہی دیتا ہے۔ جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے 118واں زبور اس کی 8ویں آیت، خداوند پر توکل کرنا آدمی پر، انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر۔ اس نے خداوند سے پوچھا، اپنی فوج سے بھی مشورہ نہیں کیا، اپنے سپاہ سالار سے بھی مشورہ نہیں کیا، لیکن اس نے لشکروں کے خدا کے سامنے اس بات کو، صرف یہی نہیں، جب آپ پہلا سموئیل پڑھتے ہیں، دوسرا سموئیل پڑھتے ہیں، تو اس کی زندگی میں بار بار اور کم از کم 9 بار آپ کو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا، داؤد نے خداوند سے پوچھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ویسے پوچھا جیسے ایک پوری تحقیق کی جاتی کہ خداوند میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اس مقصد کے ساتھ اپنے خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اپنے خداوند کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ خداوند میں اپنی زندگی میں، میں نے تو یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن تو میری رہنمائی کر کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو پھر یاد رکھیں وہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ضرور آپ سے کلام بھی کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک بڑا مشہور زبور بھی ہے جو ہم گاتے ہیں، وہ خدا کے الفاظ ہیں جو 32ویں زبور کی صورت میں، سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن صدا۔ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے سکھاؤں گا، میں تجھے تعلیم دوں گا۔ اور جب آپ اس کو اردو میں جا کر پڑھتے ہیں 32ویں زبور کی 8ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور میں تجھے سکھاؤں گا کہ تجھے کس راہ پر چلنا ہے۔ پھر خدا کا پاک کلام آپ کی قدموں کے لیے چراغ اور آپ کی راہ کے لیے روشنی بنتا ہے کہ جس راستے کا انتخاب تو کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کچھ راہیں انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اور اگر آپ اپنے خدا سے مشورہ کرتے ہیں کہ خدا میں کروں یا نہ کروں، تو اگر مقدس داؤد کی خدا نے رہنمائی کی ہے تو کیا وہ آج میری اور آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا؟ وہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے کرے گا۔ سو آج ذرا ضرور سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ پلان ہم بھی رکھتے ہیں،
2024 گزر گیا ہے، 2025 ہماری زندگی میں ہمارے خدا نے دیا ہے، اور آج اس کے پہلے مہینے کا آخری اتوار۔ آج اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھے، خداوند اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے میں نے کبھی تجھ سے مشورہ نہیں کیا، میں نے کبھی تیرے بارے میں نہیں سوچا، لیکن خداوند ہاں میں گناہ کرتا رہا، میری زندگی میں یہ کمی ہوتی تھی کہ میں بجائے تجھ سے مشورہ کروں میں انسانوں سے مشورہ کرتا رہا، میں دوسروں کو اپنے منصوبوں میں شامل کرتا رہا، اور اس لیے میں ناکام رہا ہوں۔ اس لیے آج میری معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، میری کلیسیا میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مجھے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ میں ہمیشہ انسانوں پر بھروسہ کرتا رہا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ قادر مطلق خدا کے سامنے جھکیں گے تو خدا اپنے پاک کلام کے ذریعے سے آپ کو یہ بتائے گا کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ راستہ درست نہیں ہے، اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لے، توبہ کر کے واپس مڑ، اپنی راہ کو جانچ اور پرکھ۔ اس لیے خدا کے بندے یرمیہ نے بھی لکھا نوح کی کتاب کے 3 باب کی 40ویں آیت میں کہ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں، جانچیں۔ کبھی جانچا ہے ہم نے اپنی راہ کو؟ کبھی خدا سے پوچھا ہے کہ خدا میں کدھر جا رہا ہوں، اس کی انتہا میں کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آج خدا نے آپ کو موقع دے دیا ہے۔ مقدس داؤد کی زندگی سے یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ اس نے خداوند سے دریافت کیا، اس نے خداوند سے پوچھا، اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا کہ خداوند میرا مستقبل کیا ہے۔ اور جب آج یاد رکھیں، آج آپ بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے دل کو اس کے سامنے انڈیلتے ہیں، تو خدا اپنے پاک کلام کے ذریعے سے یقیناً آپ کی بھی رہنمائی کرے گا۔ ایک بچے کی بات مجھے یاد آ گئی ہے، اسے جنون تھا آرمی میں جانے کا، آرمی میں جانے کا اتنا جنون کہ آپ سوچ سکتے، اس قدر جنون کہ آپ وہ وردی بھی آرمی کی پہنتا تھا جب چھوٹا کھیلنا ہے، یونیفارم۔ اور اس نے جب انٹر کیا، مقابلے کا امتحان لیفٹیننٹ کے لیے دیا، اس نے کامیاب ہو گیا کیونکہ جنون تھا اسے۔ باہر جا کر مورچے بنانے، کرالنگ کرنی جس طرح فوجی کرتے ہیں، رسے کے اوپر کرنا، یہ سب کچھ، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے SSG، اور ایک گروپ ہے آرمی میں، کچھ لوگ جو اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، SSG ایک گروپ ہے جو کمانڈوز کا گروپ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے وہ جوائن کرنا ہے۔ اب جب وہ وہاں سے لوٹا ہے، آرمی والوں نے اسے کامیابی دی، بھائی آپ فرسٹ آئے ہو، ہر معاملے میں آپ آگے رہے ہو، تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیٹر آپ کے گھر میں آ جائے گا، اب آپ چلے جاؤ۔ کیونکہ اس نے جو بھی امتحان GHQ میں گیا وہاں پر کامیاب، پھر وہ اپنے متعلقہ جو اس کی چھاونی تھی کینٹ، وہاں پر گیا، وہاں پر وہ کامیاب، اسے لیٹر کہا گیا کہ آپ بھائی جاؤ، آپ کامیاب ہو، آپ کو لیٹر مل جائے گا۔ لیکن جب وہ گھر آیا، 1 ہفتے کے بعد جب لیٹر آیا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یو آر ریجیکٹڈ۔ جب یہ پتہ کروایا گیا کہ ایسا کیوں ہوا، تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ آرمی والوں نے یہ دیکھا کہ نہ اس کا باپ فوجی ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی قریبی اس کا آرمی میں ہے، اس کی کوئی سفارش نہیں ہے، تو سلیکٹر نے کیا کیا، کیونکہ اس نے دیکھا ہے تو یہ پہلے نمبر پر، لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اسے ہٹا کر اس نے ایک اور کسی فوجی افسر کے بچے کو وہاں پر بھرتی کر لیا، اور اس کے بدلے میں GLA کی چابی اس کو دی گئی۔ بڑا پریشان تھا بچہ کہ اب کیا ہوگا، بڑا پریشان، اور اتنا رویا کہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اسے یہ بتایا گیا کہ شاید یہ خدا کی مرضی نہیں تھی، اس لیے تم ریجیکٹ ہو گئے ہو، خدا کی مرضی تمہارے لیے کچھ اور ہے۔ اس نے بھی پھر اس بات کو سمجھ لیا، خدا کی بات کو، اس بات کو وہ پہچان گیا کہ ٹھیک ہے میں نے اتنی محنت کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن چونکہ میں ناکام ہو گیا ہوں تو میں کسی اور طرف جاؤں گا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، BBA کیا ٹاپ کلاس، MBA کیا ٹاپ کلاس، MPhil کیا ٹاپ کلاس۔ ایک باہر کی یونیورسٹی نے اسے آفر دی، فل اسکالرشپ پر PhD کے لیے بلا لیا گیا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، موبائل، لیپ ٹاپ، رہنے کے لیے گھر، فریش کھانا، جوتی کا ایوری تھنگ۔ اور پھر اسی یونیورسٹی نے اسے
اپنے ہاں پروفیسر بھی رکھ لیا، اور اس نے اپنے گھر کے اوپر جو آیت لکھ کر لگا رکھی ہے وہ یہی ہے، سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ میری اکھیاں تینوں۔ آج خداوند کی نگاہیں مجھ پر اور آپ پر، ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ کبھی معلوم کیا ہے کہ شاید یہ خدا کی مرضی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ مقدس داؤد نے خدا سے پوچھا، اپنے خداوند کے سامنے وہ جھک گیا۔ آپ بھی اپنے خداوند کے سامنے جھکیں، خداوند سے دریافت کریں کہ خداوند جو میں کرنا چاہتا ہوں، میری تو یہ تمنا ہے، لیکن مجھ پر یہ ظاہر کر کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تیری مرضی میری زندگی میں کیا ہے۔ اور یہ بات میں نے بھی سیمنری میں سیکھی ہے۔ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر اسلم ضیائی، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، انہوں نے ایک بار کلاس میں یہ بات کی تھی کہ ہم خدا کے سامنے اپنی کامیابیوں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند تو مجھے میرے لیے یہ بھی کر دے، 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 میرے باپ کے لیے کر دے، میری ماں کے لیے کر دے، میرے بھائی کے لیے کر دے، میری بہن کے لیے کر دے، میرے بیٹے کے لیے کر دے، میری بیٹی کے لیے کر دے۔ بہت سی درخواستیں اپنے خدا کے سامنے رکھتے۔ کبھی ہم نے خدا سے اس کی مرضی کو بھی دریافت کیا؟ کبھی خدا سے یہ بھی دعا کریں کہ اے خداوند تو اپنی پاک مرضی کو میری زندگی میں پورا کر اور میری رہنمائی کر کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ پھر خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو وہ صراط مستقیم دکھاتا ہے جس کے حوالے سے اس کے اکلوتے بیٹے کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس، اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اس سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، اور اس منزل کو پانے کے لیے ضرور ہے کہ آپ اس کے اکلوتے بیٹے کو جو صراط مستقیم ہے، جو راہ حق اور زندگی ہے، اسے اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اور اس نے بھی، اس کے اکلوتے بیٹے نے بھی ہمیں یہ نمونہ دیا ہے۔ گتسمنی باغ میں اس نے کہا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔